ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
روز در بستان تھی دوتیاں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریاں میں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آگے لوگ میں کشفت تجا بجمالہ بلبل میں سب سو بسوں لے لیتے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیل خصالہ سن کر چڑیوں کی چہچہے انسان بلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ تمامی حضرات با آواز بلند خوشی پڑھ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی قابل عزت قابل احترام معزز سامعین الہ العالمین سے دعا ہے اللہ کے عالم شرح صدر کے ساتھ مجھے حق اور سچ بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے بعد ازاں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان آیات میں الہ العالمین نے اپنے خلیل اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے میں آپ حضرات کے سامنے آج موحد آدم بت شکن معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند ایک حالات آپ کی گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا جائے اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول کو
بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ بالکل قریب ہے، آنے والا ہے 1-2 دن کے بعد، اس مہینے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی خاص ہے، اور اس مہینے میں 2 بڑے بڑے عمل مسلمان کرتے ہیں، ایک بیت اللہ کا حج اور دوسرا قربانی جانور کو ذبح کرنا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان بڑا بننے کے لیے مختلف دوڑ پیچ چلا کر بڑا بن سکتا ہے۔ بڑے بڑے نکمے جعلی ڈگریاں لے کر اعلیٰ افسر بن جاتے ہیں۔ رشوت اور پیسے دے کر جاہل ڈگریاں لے سکتے ہیں۔ دھاندلی اور فراڈ کر کے قانون ساز اداروں کی رکنیت بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ دوڑ پیچ نہیں چلتا، بلکہ اللہ جس بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں، جس بندے کو اپنا قرب دیتے ہیں، تو اس بندے کو بار بار اللہ کی ذات آزماتی ہے، بار بار اس بندے کو امتحان میں مبتلا کرتی ہے، اچھی طرح جانچ پڑتال کرتی ہے اللہ کی ذات، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اندر سے بھی پکا ہے اور باہر سے بھی پکا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی روایات میں اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو آزمایا ہے، اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اس پر قرآن گواہ ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن کا 20واں پارہ، سورۃ العنکبوت، اللہ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا الہ العالمین نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس
پہلے لوگوں کی بھی فرمایا، اس لیے آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ میں اللہ معلوم کروں کہ ان میں سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور میں اللہ یہ بھی معلوم کروں کہ ان میں جھوٹا کون ہے۔ میں نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور انہیں بھی آزمایا، تو میں جس ہستی کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں، جس شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ نے اس شخصیت کو، اللہ نے اس ہستی کو بھی آزمایا اور بار بار آزمایا۔ وہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتاب میں کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا بھی تذکرہ کتاب یعنی قرآن میں کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے اور اللہ کے نبی ہیں، سچے بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو سچا ہوگا وہی نبی ہوگا، نبی کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا ابراہیم کا ذکر کرو، تذکرہ کرو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب اپنی آنکھ کھولتے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں بتوں کی فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ آپ کے والد ماجد بت تراش بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں اور بت فروش بھی ہیں، یعنی بت بنانے والے بھی ہیں، بت بیچنے والے بھی ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ نبی بچپن میں بھی معصوم ہوتا ہے، معصیت اور گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ چیزیں دیکھی تو بڑے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے، میرے گھر والے اس مقصد سے کوسوں دور ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر پہلا امتحان یہ آیا، اللہ نے پہلی آزمائش یہ اتاری کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ میرے بابا، میرے والد، میرے ابا جان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو بنا رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ کچھ لکڑی کے ہیں، کچھ پتھر کے ہیں، کچھ سونے کے ہیں، کچھ تانبے کے ہیں، کچھ پیتل کے ہیں، یہ بنا بھی رہے اور فروخت بھی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلی آزمائش یہ ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا. اس لیے داعی کے اندر، دعوت دینے والے کے اندر اگر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے انداز میں محبت نہ ہو، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس سے محبت نہ ہو، تو وہ دعوت ناکافی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محبت میں، عقیدت میں، احترام کے ساتھ اپنے بابا جان سے کہا، اے میرے ابا جی، یا آبا جی کا لفظ استعمال کیا، یا ابھی یا ابو نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا آبا جی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. کیا؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے میرے ابا جان، آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سننے سے عاجز ہیں، وہ تو آپ کی گفتگو نہیں سن رہے. وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ سے کوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ سے کوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کے اندر 3 صفات کو ذکر کیا ہے. آپ میری بات کو ذرا غور سے سمجھیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کے اندر، اس گفتگو کے اندر 3 صفات کو ذکر کیا ہے. پہلی صفت یہ ذکر کی، فرمایا ابا جان، یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. پہلی صفت. فرمایا وَلَا يُبْصِرُ، وہ دیکھتے بھی نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور وہ آپ سے کسی مصیبت کو دور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ سمیع بھی نہیں، وہ بصیر بھی نہیں، وہ قدیر بھی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے جملے سے پتہ چلا کہ الہ اور معبود برحق، حاجت روا اور مشکل کشا وہی ہوگا جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی. وہ سمیع بھی ہو، وہ بصیر بھی ہو، وہ قدیر بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی توحید کا اثبات نہیں کیا، بلکہ پہلے نفی کی ہے. آج لوگ اکثر کہتے ہیں کہ منفی بات نہیں کرنی چاہیے، مثبت بات کرنی چاہیے. منفی بات کرنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بات ہی منفی کر رہے ہیں، پہلے نفی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا اللہ کون ہے، پہلے ان کے بتوں کی نفی فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب سننے والا ہے، میرا رب قادر ہے، بلکہ پہلے نفی کر رہے ہیں. یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے اللہ، اے میرے پاپا جان، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کو آپ سے دور کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے قادر ہیں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمیع ذات کس کی ہے؟ بولیے، سمیع کون ہے؟ جو ہر وقت ہر کسی کی سننے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. جو ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. جو ہر چیز پہ قادر ہے وہ کون ہے؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں جس کی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ ایسا ہے
سمیع الدعاء، کہ وہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ پکار کو سننے والا ہے۔ تیرے معبود جنہیں تو جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، میرا رب جس کی میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو وہ سننے والا ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ابا سے یہ بات کہی اپنے والد سے تو وہ چونک اٹھے، پریشان ہو گئے، اور دل میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا، دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس کو یہ باتیں بتانے والا کون ہے، یہ جو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے اس کو بتانے والا کون ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، اے میرے والد، اے میرے بابا جان، میرے پاس علم فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آیا ہے۔ ابا کی گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو جاہل ہے، تو بے وقوف ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، نہیں، بلکہ کہا ابا میرے پاس بھی علم ہوگا، تیری عمر بھی زیادہ، میرے پاس علم بھی ہوگا، لیکن تیرے پاس جو علم ہے وہ فرش والا ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ عرش والا ہے، اور جب عرش والا علم فرش والے علم سے ٹکرائے، تقابل آئے، تو پھر بات عرش والے علم کی مانی جائے گی، فرش والے علم کی نہیں مانی جائے گی۔ تو اے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یاتی، تیرے پاس نہیں ہے، وہ علم جو عرش والا ہے وہ میرے پاس آیا ہے، تیرے پاس نہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فاتبعنی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میرے راستے پہ چلو، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کر چلوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں اور بڑے موحد ہیں، اللہ کی توحید پہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ گفتگو جاری ہے، فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان نے رحمان کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت میں اپنے بابا جان کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ابا جان مشرک، بت بنانے والے، نمرود کو رب ماننے والے، پھر آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ نہ سمجھنا میں کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی اور مقصد کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں، میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں، اس لیے آپ کو سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہوں
یا ابت انی اخاف، اے ابا مجھے خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے۔ علماء نے اس میں بڑا نکتہ بیان کیا ہے، قرآن کے انداز پہ قربان جائیے کہ یہاں رحمان کے عذاب کی ترکیب لائی گئی ہے، رحمان کا لفظ لایا گیا ہے، حالانکہ عذاب کے لیے تو جبار کا لفظ لانا چاہیے تھا، اللہ کی صفت کا حال یہ لانی چاہیے تھی۔ رحمان تو مہربانی کرنے والے کو کہتے ہیں، نرمی کرنے والے کو کہتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو مہربان ہے، لیکن بندہ اگر مشرک ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہونے کے باوجود بھی اسے عذاب میں مبتلا کروں گا، رحمان ہونے کے باوجود بھی اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری بات فرمائی اس لیے کہ مجھے خوف ہے، ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ پہنچے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے پھر آخر یہ کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو لأرجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھر بھی ادب کے ساتھ کہا قال سلام، قال سلام، فرمایا کہ ابا جان پھر سلام ہو۔ اس سلام کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جمہور مفسرین فرما رہے ہیں کہ اس سلام سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کہہ رہے ابا جان پھر سلام ہے، تیری اور میری راہیں جدا ہیں، پھر میں آپ کے راستے پہ نہیں چلوں گا، پھر میں اور آپ جدا جدا ہیں، لیکن سأستغفر لک ربی، میں آپ کی اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ابا جان آپ غلط ہیں، آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، باپ کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر باپ یہ کہہ دے کہ بیٹا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے میں آپ کے گھر کو بھی چھوڑتا ہوں، آپ کو بھی چھوڑتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں کامیاب، اور ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے اس قوم میں تنہا صرف یہی شخصیت تھی جو موحد تھی، جو اللہ کی الوہیت کا پرچم اور علم لے کر اٹھی تھی، جو اللہ کی ربوبیت کا مشن لے کر کھڑی ہوئی تھی، یہ ایک ہی شخصیت تھی۔ یعنی حق کی صورت میں صرف ابراہیم علیہ السلام کے باقی ساری قوم باطل تھی، اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا،
ابراہیم علیہ السلام کی کیلے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر باپ کے بعد قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قوم کی ساری مشرک بتوں کی عبادت کرنے والی، ان کے نجومیوں نے، ان کے بڑوں نے انہیں اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سننی۔ اگر تم اس کی بات سنو گے تو یہ معبود جو ہے ہمارے معبود باطلہ ہے، ہمارے خدا ہیں، یہ تمہارا نقصان کریں گے، تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیں گے، اتنا ڈرایا ہوا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انہیں جو دلائل دیتے تھے وہ صرف زبانی دلائل نہیں بلکہ انہیں ان کی نظروں سے دکھاتے تھے، انہیں دکھاتے تھے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ یہ خود اپنی ذات پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، خود اپنی ذات پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تمہاری کیسے بگڑی بنائیں گے، کیسے تمہاری فریادیں سنیں گے، انہیں خود دکھاتے تھے۔ رات کا سماں ہے، آسمان پہ ستارے جگمگا اٹھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، چاند کو بھی پکارتے تھے، سورج کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہوئی تو دیکھا کہ ستارہ چمکا، جو پہلا ستارہ، بڑا ستارہ جب چمکا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد چاند طلوع ہوا تو وہ ستارہ مدد ہو گیا، چھپ گیا۔ چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، صبح ہوئی، سورج نکلا، سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ان معبودوں کے اندر میری ذات سے زیادہ تو تغیر اور تبدل ہے، یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، حالانکہ میں نہیں بدلا، یہ بدل رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی تو ستارہ چمکا، تو ابراہیم نے دیکھا تو کیا کہا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ، پھر وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ چھپنے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا،
کی خالق اور مالک ہے، میں تو اس کی عبادت کروں گا۔ یہ مشاہدہ قرآن ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دکھلا رہے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اور خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جب ابراہیم سمجھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی رشد و ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان مورتیوں کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ان مورتیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو، ان مورتیوں کے سامنے گرے ہوئے ہو۔ یہ مورتیاں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اس پہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی دلیل دی تھی جو آج کل ہمارے لوگ دیتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ اس طرح چیز سنت نہیں ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے مولوی صاحب ہم نے تو اپنے بڑوں کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے کو بڑے بھی یہ کرتے رہے ہیں، آپ نئی بات کر رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میری قوم اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، اے میری قوم، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، ان مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے سامنے تم گرے ہوئے ہو، کیا دلیل ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی پایا ہے، ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ، بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی، یعنی تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ جیسے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ویسے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہ اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی لے لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ وہ موحد تھے، ان کی کوشش یہی تھی کہ میں کس طرح ان کو یہ دکھلاؤں۔ صرف 2-3 منٹ آپ کا لینا چاہتے ہیں، بات مکمل کر پھر انشاءاللہ ہے جمعہ مبارک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ میں ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھلاؤں کہ جن کی عبادت کر رہے ہیں نکارا ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا، کوئی سوچ بچار کروں گا۔
تمہاری پیٹھ پیچھے اللہ کی کرنی ایسی مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس قوم کا ایک میلہ لگا، سارے میلے پہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں، میں میلے پہ نہیں جا سکتا، آپ چلے گئے۔ وہ چلے گئے، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچے، اور ان بتوں نے جب دیکھا ان بتوں کو تو ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، ان بتوں سے پیتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو، اور بات کیوں نہیں کر رہے، بول کیوں نہیں رہے۔ یہ ان بتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کلہاڑا لیا اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، یعنی ان کے عبادت خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کے جو بڑا تھا ان کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا اور واپس آ گئے، اور پھر واپس آ گئے۔ پھر جب قوم آئی، پھر قوم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایکا دعا تو مبارک کے اندر اس سے آگے چلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسجد میں جلدی تشریف لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا گیا اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔